السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ طب کے بارے میں چند باتیں بتانا تھا۔ یہ چیزیں ایسے ہیں جس کو طبی اصطلاح میں اسباب ستہ ضروریہ کہتے ہیں، انہیں اس سے بھی آپ مزاج معلوم کر سکتے ہیں اور مریض سے یا خود یہ باتیں پوچھیں، یا اگر آپ ماہر ہو تو آپ خود بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے کیسی ہو سکتی ہیں۔ تو وہ اسباب ستہ ضروریہ طب میں اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو ایک ہے سونا جاگنا، یعنی مریض سے آپ یا پوچھ کر مطلب معلومات کرے، بلکہ میں تو خود بندے کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کو رات کو نیند آئے گی یا نہیں آئے گی، یا بے چینی رہے گی، یا بس آپ سوئیں گے لیکن پوری رات آپ خواب دیکھیں گے وغیرہ۔ تو اسباب ستہ ضروریہ میں سے ایک چیز ہے سونا جاگنا، دوسرا ہے کھانا پینا، یعنی کھا سکتے ہو یا نہیں کھا سکتے، اور کس وقت کھانے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہضم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سب اس کے ساتھ آتے ہیں۔ تو اسباب ستہ ضروریہ جو صحت کی معلومات میں بہت زیادہ ضروری ہیں، تو ایک ہے سونا جاگنا، دوسرا ہے کھانا پینا، اور تیسرا ہے حرکت و سکون نفسیاتی، اور مطلب کہ آپ کے نفسیات کیسے چل رہے ہیں، اور حرکت و سکون جسمانی، مطلب جلدی تکتے ہو یا نہیں تکتے، یا کام کر سکتے ہو نہیں کرتے، دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اگر کام کرتے ہو تو جلد تکتے ہو یا نہیں تکتے وغیرہ اس طرح کے۔ اور دوسرا ہے پہلا ہوا سونا جاگنا، کھانا پینا، حرکت و سکون نفسانی، حرکت و سکون جسمانی، اور پانچواں ہوا احتباس و استفراغ، یعنی بڑا پیشاب چھوٹا پیشاب کیسا ہوگا، جلدی آتا ہے یا نرم ہے یا سخت ہے، اور کئی بار جاتے ہو یا نہیں جاتے وغیرہ، اور اس طرح کی باتیں۔ اور چھٹی سانس، مطلب وہ سانس پھول جاتی ہے نہیں پھول جاتی، اور بہت سارے بندوں کو میں خود بتاتا ہوں کہ آپ رضائی میں سردی میں منہ نہیں چھپا سکو گے، اور بعض کو کہتا ہوں کہ تم چھپا سکو گے۔ تو یہ چیزیں اس کو طب میں اسباب ستہ ضروریہ کہتے ہیں، تو اس کو یاد کرنا چاہیے ایک طبیب کے لیے خاص کر۔ تو سونا جاگنا، کھانا پینا، حرکت و سکون نفسانی، حرکت و سکون جسمانی، اور احتباس و استفراغ، اور سانس۔ تو کمال تو یہ ہے ایک طبیب کے لیے کہ وہ خود بتائے کہ آپ مطلب گرمی میں ایسے ہوں گے اور سردی میں ایسے ہوں گے، جلدی غصہ آئے گا، اور آپ غصہ کی جگہ اگر کوئی ایسی بات سنیں جو طبیعت کو نہ لگے تو آپ غصہ نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے، خفا ہوں گے، اور تم میں اخلاص ہوگا، تم میں بدنیتی ہے۔ میں نے ایک بندے کا نبض دیکھا تو میں نے اسے بتایا کہ تم بہت چاپلوس ہو، اور دل میں مطلب ابھی کسی کے خلاف کوئی پالیسی چل رہی ہے، کسی کے ساتھ حسد بغض کے بنا پر۔ تو وہ بہت ہنسے، اور مطلب میری تائید کی اس نے کہ بالکل میرے دل میں ابھی یہ چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں طب میں بہت ضروری ہیں۔ تو طبیب کے لیے پہلے مطلب اتنی مہارت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ خود ایک مریض کو بتائے۔ میں مطلب خود بتاتا ہوں کہ آپ کا نیند اس طرف ہوگا، کھانے پینے کو دل کرے گا یا نہیں کرے گا، یا کس وقت کرے گا، سونا جاگنا کیسا ہوگا، سانس کیسی ہوگی، اور نفسیات کیسے ہوں گے، مطلب حرکت و سکون نفسیاتی اور حرکت و سکون جسمانی۔ تو سب کے بارے میں خود بتاتا ہوں۔ یہ اکثر لوگ ہاتھوں کی مطلب پکچر مانگتے ہیں کہ یار ہاتھ دکھاؤ، یا مطلب پیشاب کا پکچر بھیج دو۔ تو حکیم
وہی مطلب ماہر ہوتا ہے جو خود بتائے کہ آپ کا پیشاب اس طرح ممکن ہے، اور زبان دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں یا پیشاب کی، وہ اتنی مطلب بڑی زبان منہ میں بندہ رکھتا ہے، تو حکیم خود بتائے کہ آپ کو ایسا اور زبان یا پیشاب کا رنگ ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ نہیں بتا سکتا تو پوچھے کہ مطلب رنگ کیسا ہے اور زبان کا رنگ کیسا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ پکچر دیکھیں، بلکہ مہارت حاصل کریں کہ آپ خود بتائیں۔ تو اور مطلب آپ خود مریض کو بتائیں کہ اگر آپ یہ چیزیں کھائیں تو آپ کو اچھا لگے گا، اور یہ چیزیں آپ کھائیں تو آپ کو تکلیف دیتا ہوگا۔ تو اتنی مہارت حاصل کرنی چاہیے کہ آپ خود بتا سکیں۔ لیکن اگر آپ خود نہیں بتا سکتے تو اس کے ذریعے سے بھی آپ مزید کتابیں دیکھ کر کہ مطلب سانس کیسی ہو، اور یہ نفسیات کیسی ہو، حرکت و سکون کیسا ہو، کھانا پینا وغیرہ، نیند، سونا جاگنا، تو بندے کا کیا کیا مزاج ہو سکتا ہے۔ تو یہ پوچھ کر بھی آپ مزاج معلوم کر سکتے ہیں، یا اگر آپ میں مہارت ہو تو آپ خود ایک بندے کو مطلب اس بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کا سونا جاگنا ایسا ہوگا، کھانا پینا ایسا ہوگا، یہ چیز لگے گا، چاہے برا لگے گا، یہ تکلیف دیتا ہوگا، اور سوچ بیچار کیسا ہوگا آپ کا، پلا موسم میں آپ کیسے رہیں گے، یا پلا ماحول میں آپ سیٹ اپ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں نوٹ فرما لیں اور اس کا سمجھ حاصل کریں، تو اس سے آپ طب کا معراج حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ جو کچھ میرا مقصد تھا کہ بتاؤں وہ آپ سمجھ